صل على سيدنا محمد اللهم صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی قسط میں، جس میں ہم جانیں گے کہ غزوہ بدر کس طرح واقع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کامیابی کے لیے کس طرح رو رو کر دعائیں مانگی تھی، اور مشرکین پر مسلم لشکر کا رعب کیسے پڑا. گزشتہ قسم میں ہم نے جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حالات کی جو فوری تبدیلی ہوئی اس پر کس طرح مشورہ کیا، اور انصار و مہاجرین نے اس پر کس طرح جواب دیا، اور آخر میں ایک نوعمر لڑکے کے شوق شہادت کا قصہ بھی سنا تھا. آج کے اس قسط میں جانتے ہیں کہ کس طرح یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی حکمت عملی اختیار کی. آگے بڑھنے سے پہلے ہم غزوہ بدر سے پہلے کی صورتحال پر ایک نظر کرتے ہیں. سنیے در یتیم کا ایک اہم اقتباس رفیق فکر و خبر کی زبانی. غزوہ بدر کے موقع پر کمسینوں کو چھانٹ دینے اور فوج کا جائزہ لینے کے بعد سپاہیوں کی تعداد 313 رہ گئی، جن میں 60 مہاجر تھے اور باقی تعداد انصار کی تھی. مدینے سے سرفروش مجاہدوں کا یہ لشکر روانہ ہوا. دنیا کی نگاہ نے بڑے بڑے جرار لشکر دیکھے تھے، سبا رفتار گھوڑے، زرہیں، خود، بختر، چار آئینہ، جوشن تلواریں، ڈھالیں، نیزے، برچے اور وہ سب کچھ جس سے دشمن کی فوج کا قلع قمع کیا جا سکتا ہے. مگر یہ رسول اللہ کے غلاموں کی فوج تھی. ان کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں اور پھٹی ہوئی زرہیں تھی. ایک ایک سواری پر 2 3 مجاہد سوار تھے. رسد کی جگہ اللہ کا نام تھا. ظاہری ساز و سامان ان کے پاس ایمان کی قوت اور اسلام کا جوش تھا. گھروں سے یہ لوگ اس بات کا عزم کر کے چلے تھے کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے. کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ان مجاہدین کو صرف اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اور یہی اعتماد، یقین اور ایمان انہیں موت کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے لیے جا رہا تھا. ان کے دل میں خدا کے سوا اور کسی کا خوف نہ تھا. جب سے اللہ کا ڈر ان کے دل میں آیا، سب ڈر، تمام رشتے اور سارے وسوسے دل سے نکل گئے. تکبیریں پڑھتے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے. نماز کا وقت ہو جاتا تو خدا کے سامنے انتہائی خشیت خضوع کے ساتھ جھک جاتے. محمد رسول اللہ ان کے امام، پیشوا اور امیر لشکر تھے. حضور کی معیت پر ان کی قسمت ناز کر رہی تھی کہ اے چرواہو، تم کو زمین و آسمان مبارکباد دے رہے ہیں. آسمانوں سے تمہارے نام سلام آ رہے ہیں. فخر موجودات کے ساتھ ہم سفر ہونا ہی بہت بڑی سعادت اور نیکی ہے، اور یہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے بادیہ پیمائی ہو رہی ہے. فوج کی کمان خود سید الانبیاء کے ہاتھ میں ہے. خوش قسمتی اور فیروز مندی کی آج معراج ہے. ناظرین، تو یہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے چلتے ہوئے بدر کے قریب اترا. یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق غار، یعنی جو غار میں ساتھ تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیا اور خود حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکل پڑے. ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب محمد کا حال دریافت کیا. دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے. لیکن بڈھے نے کہا، جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے، میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے. اس نے کہا، اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں. اگر مجھے بتلانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا. اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں. اگر خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے.
اور ٹھیک اس جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا۔ جب بڈھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ پانی سے، اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے۔ بڈھا بکتا رہا پانی سے کیا عراق کے پانی سے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتلانا چاہ رہے تھے کہ ہر آدمی کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے، لہٰذا ہم بھی پانی سے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طریقے سے جواب دیا۔ اسی روز شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے جاسوسی دستہ روانہ فرمایا، یعنی حالات کا پتہ لگانے کے لیے چھپ چھپ کر حالات کا پتہ لگائیں۔ اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائد علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کو ان دونوں سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے کہا ہم قریش سے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا، انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں اب بھی بچی کچی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کر دی اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والے نے ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضی سے فرمایا جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ٹیلا جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے قریش اسی کے پیچھے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا ربیعہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ اور شیبہ اور ابو البختری ابن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، اور اسی طرح مکے کے بڑے بڑے رؤساء ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف وغیرہم کا انہوں نے نام گنوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ قرآن مجید نے بدر کی اس جنگ کی ان آیات میں کچھ اس طرح منظر کشی کی ہے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ ان آیت کا ترجمہ یہ ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، پھر اس نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ تمہیں لگاتار 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا، اور اللہ نے بس اس لیے کیا کہ تمہیں بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو، ورنہ فتح تو بس اللہ ہی کے پاس سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے چین دینے کے لیے تم پر نیند کو بھیج دیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتار رہا تھا، اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے باعث تمہارے قدم جما دے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلادھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی۔
اور انہیں پاک کر دیا، شیطان کی گندگی یعنی بزدلی ان سے دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گیا۔ ناظرین، انسانی تاریخ گواہ ہے کہ روزمرہ انسانی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں ایسے عقل کو حیران کرنے والے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ عقل جن کی توجیح کرنے سے قاصر رہتی ہے، سوچ جن کے بارے میں سوچ کر معوف ہو جاتی ہے، یعنی بے حس و حرکت ہو جاتی ہے، اور سائنس انہیں اتفاقات کا نام دے کر اپنا دامن چھڑا لیتی ہے۔ لیکن روحانی دنیا میں یہ بظاہر خلاف عقل واقعات کسی استعجاب اور حیرت کا باعث نہیں بنتے، کیونکہ اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کو اپنے ایمان و یقین کی بنیاد بنانے والے اپنی ہر سوچ کو اللہ کی مشیت کے تابع کر دیتے ہیں اور اس کائنات رنگ و بو کے اس خالق کی پرستش کرتے ہیں جس کے اذان سے ہوائیں سفر کرتی ہیں اور جس کے حکم سے بنجر زمینوں کو شاداب ساعتوں کا لمس عطا ہوتا ہے، جو ہر ذی روح کی ایک ایک سانس کا مالک ہے، جو حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی، جو جبار بھی ہے اور قہار بھی، اور جو رحیم بھی ہے اور کریم بھی۔ یہی احساس انہیں ایمان کی دولت سے نوازتا ہے اور وہ ان محیر العقود واقعات کو کرشمہ خداوندی سمجھ کر منوان قبول کر لیتے ہیں، اور یہی ایمان کی معراج ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ کی مدد اور نصرت کو آسمانوں سے اترتے ہوئے اہل ایمان نے ہی نہیں دیکھا، بلکہ مشرکین مکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی اس تائید غیبی کے عینی شاہد ہیں۔ ناظرین، انسان کا ذہن اگر منتشر ہو یا اس پر حالات کا دباؤ ہو تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ میدان جنگ میں جہاں جان کے لالے پڑے ہوں، موت سامنے رقص کر رہی ہو، سامنے دکھائی دے رہی ہو، تو خوف کی لہر خون میں سرایت کر جاتی ہے اور بہادر سے بہادر انسان کا پسینہ نکل جاتا ہے اور اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن چشم فلک نے یعنی آسمان نے دیکھا کہ میدان بدر میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں اور اپنے مالک کے حضور گڑ گڑا کر التجائیں کر رہے ہیں، فتح و کامرانی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ لیکن وہ اسلامی لشکر جس نے صبح باطل کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کرنا ہے، جس نے مشرکین مکہ کے گھمنڈ کو خاک میں ملانا ہے اور جس نے باب حریت کا نیا عنوان رقم کرنا ہے، نیند کے گہرے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ انہیں حالات کی نزاکت کا اندازہ نہیں، وہ تو مدینے کے دفاع میں پوری رات پہرا دیتے رہے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے قسم ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہ ان کے پاس اتنی افرادی قوت ہے یا وسائل جنگ کی اتنی فراوانی ہے کہ وہ دشمن کو خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ انہیں ایمان کی دولت نصیب ہے، تائید خداوندی پر مکمل بھروسہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، عزت ذلت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ طمانینت، یہ وقار اور یہ سکون ایمان کی عطا ہے، یہ میٹھی نیت عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ساتھیوں پر پرسکون نیند اتار دی۔ جاگنے کی کوشش کے باوجود لشکریوں کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہے، لیکن دوسری طرف دشمن اضطراب و بے چینی کی کیفیت سے دوچار ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمار بن یاسر دشمن کی نقل و حرکت کی خبریں لے کر واپس آتے ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ کفار تو ڈر کے مارے کسی گھوڑے کو بھی ہنہنانے نہیں دیتے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ادھر میری نیند کا یہ حال تھا کہ اٹھنے کی کوشش کرتا لیکن نیند کے باعث پھر سو جاتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا کہنا ہے کہ وہ بھی نیند میں بے ہوش تھے، اٹھنے کے لیے کروٹ بدلتے تو دوسری طرف گر جاتے۔ اس کیفیت کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے، جب اس نے اپنی طرف سے تمہیں راحت و سکون فراہم کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری فرما دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں ظاہری و باطنی طہارت عطا فرما دے اور تم سے شیطان کے باطل وسوسوں کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو قوت یقین سے مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم خوب جما دے۔
نتیجہ اس خدائی مدد کا یہ نکلا کہ مسلمان جب صبح نماز کے لیے اٹھے تو تازہ دم تھے، چاق و چوبند اور پوری طرح بیدار، لیکن ساری رات سونے جاگنے کی کیفیت میں رہنے والا لشکر کفار صبح ہوئی تو شام کی طرح شاخ وقت پر مرجھایا ہوا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرکین کو قابض نہ ہونے دیں۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت حباب بن منذر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے، یا آپ نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کر لیں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تھے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں تاکہ خدا نخواستہ فتح کے بجائے شکست سے دوچار ہو جانا پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ آ جائے تو اس کے لیے آپ پہلے ہی سے مستعد رہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیں گے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے۔ اس کے بعد دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری چیز پیش آ گئی، دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہے ہوں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ رہ گئے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ جہاد کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر کی، اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں آج کل مسجد عریش بنی ہوئی ہے، جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش یعنی چھپر بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کمان میں انصار نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری، اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے، انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنی رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجس الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام۔ یہی ہم نے جو ابھی اوپر پوری اس کی منظر کشی آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان 2 ہجری کی رات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے دوسرے جانب باہر اپنا کیمپ میں رات گزاری
اور صبح اپنے تمام دستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کے جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا، صرف حکیم ابن حزام باقی بچا جو بعد میں مسلمان ہوا اور بہت اچھا مسلمان ہوا۔ اس کا دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کھانی ہوتی کہتا لا والذی نجانی من بدر یومن کی قسم، یعنی اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی اس کی قسم۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب جمحی کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا کچھ کم یا کچھ زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹہرو میں دیکھ لوں کہ ان کی کمینگاہ یا کمک تو نہیں، یعنی کہیں پر چھپا ہوا کوئی دوسرا لشکر تو نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا۔ چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا میں نے کچھ پایا تو نہیں، لیکن اے قریش کے لوگوں میں نے بلائی دیکھی ہیں جو موت کو لا رہی ہیں، جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا ماوا خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا۔ اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے؟ اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو معرکہ آرائی پر تلا ہوا تھا، ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں۔ چنانچہ حکیم ابن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کی۔ وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا ابو الولید آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے۔ عتبہ نے کہا حکیم وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمرو بن حضرمی کا معاملہ جو سریہ نخلا میں مارا گیا تھا اپنے ذمے لے لیں۔ عتبہ نے کہا مجھے منظور ہے، تم میری طرف سے اس کی ضمانت لے لو، وہ میرا حلیف ہے، اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں اور اس کا جو مال ضائع ہوا اس کا بھی۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا تم حنظلیہ کے بیٹے کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں۔ حنظلیہ کے بیٹے سے مراد ابو جہل ہے، حنظلیہ اس کی ماں تھی۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا قریش کے لوگوں تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا۔ اس لیے چلے چلو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا۔ ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی زرہ درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہا اے ابو الحکم مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، نہیں ہرگز نہیں، واللہ ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ عتبہ نے جو کچھ کہا محض اس لیے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا تھا، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈرانا چاہتا ہے۔ عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ عتبہ کو پتا چلا کہ ابو جہل کہتا ہے اللہ کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، تو بولا اس سورین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا۔ ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہیں یہ معارضہ طاقتور نہ ہو جائے، اس گفتگو کے بعد جھٹ عامر بن حضرمی کو جو سریہ عبداللہ بن جہش کے مقتول عمرو بن حضرمی کا بھائی تھا بلا بھیجا اور کہا کہ تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے، حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو،
لہٰذا اٹھو اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو۔ اس پر عامر اٹھا اور سرین سے کپڑا اٹھا کر چیخا، واہ عمرہ واہ عمرہ، ہائے عمر ہائے عمر۔ اس پر قوم گرم ہو گئی، ان کا معاملہ سنگین اور ان کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا۔ عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائیگاں گئی، اور اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور یہ معارضہ بھی بے نتیجہ رہا۔ ناظرین، یہاں مجھے رکنے کی اجازت دیں، اگلے قسم میں جانتے ہیں کہ دونوں فوجیں کس طرح آمنے سامنے ہوئی اور کس طرح سے جنگ کا آغاز ہوا، اور طاغوت اکبر اور اس امت کا فرعون ابو جہل کس طرح مارا گیا۔ سنیے گا ضرور انشاءاللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی قسم میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد